خیریت نہ ہو. بسم اللہ کریں سر. کیوں جی شروع کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا. آج خواجہ سعد رفیق صاحب میں آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. پنجاب کے اندر اس وقت 20 ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں 20 حلقوں میں, اور ان حلقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان الیکشنز کو اپنے الیکشنز کی طرح صرف سپورٹ نہیں کریں گے, اپنے الیکشنز کی طرح ان امیدواران کو جو مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں گے. اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے اپنے ہر کارکن کو, یہ ہماری ضلعی تنظیمیں بھی, ہماری صوبائی تنظیم بھی, باقی بھی ہمارے سارے جو آرگنائزیشنل سٹرکچر کے لوگ ہیں وہ بھی میسیجنگ کر رہے ہیں, وہ بھی ان کو پیغام دے رہے ہیں. ہم اس کمپین میں اکٹھے ہیں اور اس الیکشن کو اکٹھے ہو کے لڑ رہے ہیں. تو میں اپنے تمام کارکنوں کو, دوستوں, ساتھیوں کو یہ گزارش کروں گا کہ قیادت کا حکم یہ ہے کہ ہم نے اس الیکشن میں صرف مسلم لیگ کی سپورٹ کے رنگ میں نہیں رہنا, بلکہ اس الیکشن کو اپنا الیکشن سمجھ کے ہم نے لڑنا ہے. ہر طرح کی سپورٹ فراہم کرنی ہے, الیکشن کمپین میں بھی اور الیکشن والے دن بھی. اور انشاءاللہ تعالی یہ الیکشن جیت کے جو ایک فساد کھڑا کیا گیا ہے صوبہ پنجاب میں اور مرکز کے اندر بھی, جو ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے. اور ہم نے کچھ مشکل فیصلے, بلکہ انتہائی مشکل فیصلے کر کے پاکستان کو یہ اس وقت کے حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے. جس طرح اسپیکر پنجاب اسمبلی نے یا سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی نے, صدر پاکستان اور سابق گورنر پنجاب نے جو حالات کریٹ کیے ہیں, اس سے صورتحال خرابی کی طرف چلی گئی تھی. اب الحمدللہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو ہم نے اس سارے عمل کو, الیکشن کے پروسیس کو 17 تاریخ کو کنکلوڈ کر کے ان کو جواب بھی دینا ہے اور ایک بہتر اور مضبوط بنیاد بھی استوار کرنی ہے. جی خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے رفیق محترم جناب قمر زمان قاہرہ صاحب نے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کے نہایت اہم رہنما ہیں, آج اپنی جماعت کی جانب سے باضابطہ طور پہ پنجاب میں ہونے والے پنجاب اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے ضمن میں 20 حلقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے. میں اپنی جماعت کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکنان کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موقع پہ ہمارا غیر مشروط طور پہ صرف ساتھ دینے کا فیصلہ نہیں کیا, بلکہ جیسا کہ قاہرہ صاحب نے فرمایا کہ پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتیں ان انتخابات کو اپنا الیکشن سمجھ کے لڑیں گی, کیونکہ ہمارا کامن کاز ہے, اتحادی حکومت ہے. اور جن حالات میں یہ حکومت آئی ہے وہ ساری قوم کے سامنے ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب کھڑا تھا, بلکہ بارڈر لائن کیس تھا. اور ایک ایسے موقع پہ ہماری قیادتوں نے اس نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اسٹیپ ان کرنا چاہیے, اور ہم نے نو کانفیڈنس موو کی, جو الحمدللہ کامیاب ہوئی, اور جس کے نتیجے میں ایک دور نحوست سے پاکستانیوں کی جان چھوٹی ہے. تو ایک تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی جماعت کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکنان کا. لوگ یہ سوال کرتے ہیں, اور یہ سوال بارہا کیا جاتا ہے کہ آخر ضرورت کیا پڑی تھی جب عمران خان اور ان کے ساتھی جو سرکس انہوں نے لگایا ہوا تھا وہ اپنی ہی کھودے ہوئے گھڑے میں گرنے کے قریب تھے, تو اس کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی. تو اس سلسلے میں مجھے 2 معروضات کرنی ہے. ایک تو میں نے پرسوں یہ بات کہی تھی اور آج اس کو پھر دہراتا ہوں کہ بھاگنے کا آپشن سب سے آسان تھا, کہ بجائے اس کے نو کانفیڈنس کے بعد کنٹینیو کرتے ہم عام انتخابات میں چلے جاتے
تمام جماعتیں جو اپوزیشن کی ہیں، وہ پی ڈی ایم تھا یا پاکستان پیپلز پارٹی تھی یا اے این پی، تو یہ سب کہتے تھے کہ تم جان چھوڑو اور ملک میں عام انتخابات کرواؤ. آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ ہم نو کانفیڈنس کے راستے پہ گئے اور اس کے بعد ہم نے کنٹینیو کیا؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ظاہر ہے پاکستانیوں کو معلوم ہونا چاہیے اور ہمیں بھی تکرار سے اس کا جواب دینا چاہیے. ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب نو کانفیڈنس ہو گئی، جہاں تک میری جماعت کا تعلق ہے، اور جب ہم لندن گئے تو ظاہر ہے ہم بڑی ہنگامی حالت میں لندن گئے تھے، تو وہاں مشورے ہوئے اپنی قیادت کے ساتھ، اور تقریباً ہمارا ذہن بن رہا تھا کہ ہم انتخابات میں چلے جائیں کیونکہ یہ تو ہماری ڈیمانڈ تھی. لیکن کچھ ایسی رکاوٹیں سامنے آئی جن میں سے میجر رکاوٹ یہ تھی کہ اگر 90 دن کے لیے کیئر ٹیکر آ گئے تو آئی ایم ایف اور عالمی مالیاتی اداروں کو انگیج کون کرے گا پاکستان کی جانب سے، کیونکہ وہ کسی بھی غیر منتخب حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ابھی منتخب حکومت ہے تو حال یہ ہے کہ ہم نے اپنی آل آؤٹ ایفرٹس کی ہیں اور بسد مشکل انہیں انگیج کیا اور باقی عالمی مالیاتی اداروں کو. تو پاکستان کو ڈیفالٹ کی جانب اپنی سیاست بچانے کے لیے دھکیلا نہیں جا سکتا تھا. سو ہم نے سب نے مل کے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا اور الحمدللہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ اپنی وفاداری کو استوار رکھتے ہوئے ہم نے یہ بھاری بوجھ اپنے سر پہ اٹھایا ہے. اور وہ سارا بوجھ جو عمران خان کے گناہوں کا تھا وہ بھی وقتی طور پہ ہمارے سر پہ آیا ہے. ہمیں اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے. میں نے پرسوں بھی یہ بات کی تھی، کوئی پولیٹیکل فورس یہ افورڈ نہیں کرتی کہ وہ اپنی کریڈیبلٹی پہ کمپرومائز کرے یا کسی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے. لیکن جب معاملہ ملک سے وفا کا ہو، جب معاملہ ملک کی بقا کا ہو، پھر سیاست پیچھے رہ جاتی ہے اور قومی مفادات سامنے آتے ہیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور ہمیں معلوم ہے ہمارے پاس وقت کم ہے، 12-13 مہینے ہیں جس میں میٹ اپ کر رہے ہیں سارے چیلنجز کو. لیکن ہم سب مل کے ہم دیانتداری کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ قوم اور ملک کو اس بحران سے نکالیں، اور اس میں اگر سیاسی نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو ہماری نیت کا پتہ ہے، یقیناً اس کا پھل ملے گا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا منصوبہ کیا تھا. عمران خان صاحب کا منصوبہ تو بہت واضح تھا، صرف کڑیاں جوڑنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب اور حکومتی اداروں میں موجود کچھ لوگ جو ریٹائرڈ تھے اور کچھ لوگ جو ریٹائرڈ بھی نہیں تھے، وہ پاکستان میں ایک اور طرز حکومت چاہتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ 73 کے آئین کو پھاڑ کے پھینک دو اور یہاں ایک مطلق العنان چربا جمہوریت لے کے آؤ. اور اسی کے لیے ای وی ایم کا ڈرامہ رچایا گیا تاکہ 2/3 میجورٹی عمران کو دلائی جائے اور پھر وہ اپنے سہولت کاروں کے ذریعے ملکی اداروں پر قبضہ کرے اور ان اداروں پر قبضہ کرے جو انڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ بات ہمیں پتہ تھی اور ہمیں نظر آ رہی تھی کہ اپوزیشن لیڈرز کو سزائیں دلواؤ جھوٹے مقدمات میں، انہیں تیسری بار جیلوں میں ڈالو، جو اختلافی آوازیں ہیں ان کو بند کرو، اور ملک میں 73 کے آئین کو جو وفاقی پارلیمانی نظام جس کے ذریعے پاکستان پہ کو گورن کیا جاتا ہے، اس وفاقی پارلیمانی نظام کو ایبنڈن کرو. اور اگر یہ رہتے اور یہ ای وی ایم والا تماشا چل جاتا تو پاکستان کا حلیہ بدل جاتا. اس لیے بھی یہ لازم تھا کہ عمران خان اور اس کے ساتھیوں کی شیطانی سوچ کا راستہ روکا جائے، کیونکہ اس شخص پہ شیاطین اترتے ہیں، جس کی زبان اپنے قابو میں نہیں ہے، جو گالیاں دیتا ہے، ابیوز کرتا ہے، جسے کسی ماں بہن بیٹی کی کوئی شرم نہیں ہے کسی کی، جس کے دور میں خواتین کو، بیٹیوں کو باپوں کے سامنے پکڑا گیا. بے شمار لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہیں نیب نے پکڑا تو ان کی خواتین خانہ کے نام بھی بیچ میں ڈالے، اور نیب کے ڈریکونین لا کا اس شخص نے سہارا لیا اور یہ اپنے مخالفین کو ٹھکانے لگاتا رہا. بہرحال خدا کا شکر ہے کہ وہ دور نحوست ختم ہوا ہے. اب اس دور نحوست کی یاد ان کو ستاتی ہے جو بزم خود یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑا متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں ہے، اور یہ کہ وہ ملک کو مشکل سے نکال رہے تھے. امر واقعہ یہ ہے کہ آپ جس ادارے کو اٹھائیں گے وہ تباہی کی ایک نئی داستان ہے. اور 4 سالوں میں بجائے اس کے کہ کوئی بیٹرمنٹ کرتے، جو کچھ ہم کر گئے تھے یا ہم سے پہلے کر گئے تھے، انہوں نے اس کو ریورس گیئر میں ڈالا. تو مجھے یقین ہے کہ پنجاب کے باشعور عوام یہ جو ضمنی انتخابات ہیں، اس میں جو ہماری حکومتی اتحاد ہے، جو یہ جماعتیں ہیں جو پاکستان کے سارے سیاسی رنگوں کو ریفلیکٹ کرتی ہیں، اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک ایسی حکومت ملک میں موجود ہے کہ اس میں نیشنلسٹ بھی موجود ہیں، اس میں لبرلز بھی موجود ہیں، اس میں رائٹ آف دی سینٹر بھی موجود ہیں، اور ایکسٹریم رائٹ کے لوگ بھی موجود ہیں. یہ اس سے زیادہ ویل ریپرزینٹڈ گورنمنٹ ہو نہیں سکتی. اور اس میں اور تو اور
پی ٹی آئی کے وہ ریبیلینز بھی موجود ہیں جنہوں نے عمران کی مطلق العنانیت کو للکارا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے ایسی نمائندہ حکومت نہیں آئی, سیٹیں کم ہوں گی لیکن پولیٹیکل تھاٹس کی ریپرزنٹیشن اس سے پہلے ایسی کبھی نہیں تھی. ہمیں یقین ہے کہ پنجاب کے لوگ مشکل ترین اس دور میں بھی ہمیں اعتماد کا ووٹ دیں گے اور ہمیں یہ موقع دیں گے کہ ہم استحکام کے ساتھ ریاست کی سالمیت کو یقینی بنا سکیں اور اپنی پیش قدمی جاری رکھیں. انہیں آپ یہاں آ جائیں گے, ہم اسے ہینڈل کر لیں گے انشاءاللہ. جیسا کہ شریف صاحب نے ایک ٹرین چلائی تھی گجرانوالہ سے وہاں کے لیے لاہور کے شٹل سروس, اس کو کرونا کی وجہ سے بند کر دیا گیا اور پھر ڈاؤن ٹرین چلتی سیالکوٹ سے جو وہ بھی بند کر دی گئی. پھر بے شمار لوگ جو سفر کرتے ہیں چیٹ روڈ سے 10 اسٹیشن جو ہے وہاں پہ وہ پرابلم ہے, اس پہ ریلوے کیا کرنا چاہوں؟ جو کہیں گے کر لیں گے. نیکسٹ کوشچن. اچھا فوائد صاحب یہ فرمائیں سر, یہ فرمائیں کہ آپ لوگ آئے اقتدار میں عمران خان کو ہٹا کے ملک کی معیشت بہتر کرنے کے لیے, یقینی طور پر اس میں کوئی شک نہیں ہے ساری سیاسی جماعتیں ایک قومی حکومت بنائی ہوئی ہے. جس طرح کی مہنگائی کرتے جا رہے ہیں سر, لوگوں کا جو حوصلہ آپ لوگوں کے ساتھ تھا, جو ٹرسٹ کر رہے تھے, اب تو عمران خان والا کام ہو رہا ہے کہ اب گھبرائیں, اب لوگ اجازت مانگنا شروع کریں گے آپ سے. جس طرح کی آپ ڈیلی مہنگائی بڑھاتے جا رہے ہیں, کوئی سستا کرنے کا کام تو کوئی نظر آ نہیں رہا, تو یہ کب تک سلسلہ چلے گا؟ کہیں دھوکہ تو نہیں ہو رہا آپ لوگوں کے ساتھ کہ مہنگائی عروج پہ پہنچا کے آپ لوگوں کی حکومت ختم کر دی جائے کہ بھئی یہ ان کا بس کا کام نہیں ہے, انہوں نے 3 مہینوں میں 4 مہینوں میں تباہی کر دی ہے جو عمران خان نے 4 سالوں میں. دھوکہ تو نہیں ہو رہا امریکہ بھی اور فوج بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ؟ ایک تو اتفاقاً ہم دونوں تھورو بریڈ پولیٹیکل ورکر بیٹھے ہیں اور ان جماعتوں سے ہمارا تعلق ہے جو اقتدار میں جاتی بھی رہی ہیں, آتی بھی رہی ہیں, اقتدار سے نکالی بھی جاتی رہی ہیں اور پھر اللہ کے فضل اور عوام کی حمایت سے آتی بھی رہی ہیں. دھوکہ کسی نے ہمیں کیا دینا ہے, ہم پرانے لوگ ہیں اور ہڈی سخت ہے, ہر طرح کی تکلیف جو ہے وہ ہم برداشت کر چکے ہیں. جہاں تک تعلق ہے مہنگائی کا, آپ نے اچھا کیا یہ کوشچن کیا. ایک تو یہ ہم بالکل نہیں کہیں کہ گھبرانا نہیں چاہیے, گھبرانے کا وقت تو ہے اور ہم یقیناً ڈسٹربڈ ہیں, ہر شخص ڈسٹرب ہے. جب ایک عام آدمی کی زندگی اجیرن ہوگی تو سب سے پہلے ان کے پاؤں جلتے ہیں جو حلقوں کی نمائندگی کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں گلیوں میں, تھڑوں میں, بازاروں میں جا کے انہی لوگوں کے ساتھ روز بیٹھنا ہوتا ہے. ہم خود ہمارے اپنے بجٹ اپ سیٹ ہو گئے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ 100 یونٹ تک تو بجلی جو کنزیوم کرے گا, یعنی پور آف دی پورسٹ ہے نا, اس کا بل گورنمنٹ آف پنجاب ادا کرے گی, تو بجائے اس کے کہ اس پہ تنقید کی جاتی, چاہیے تو یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی ابھی بھی 3 حکومتیں ملک میں موجود ہیں جی, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور کے پی. ان کو چاہیے تھا کہ وہاں اپنے بجٹ میں یہ گنجائش رکھتے تاکہ کم از کم جو غریب ترین لوسٹ ٹیئر کا آدمی ہے اس کی تو زندگی میں کچھ سکون آئے. مگر انہوں نے اس کو بھی ٹارگٹ کیا, کبھی عدالتوں کو خط لکھے جا رہے ہیں, کبھی کرٹیسزم کیا جا رہا ہے. تو ہماری پوری کوشش یہ ہے, جیسے یہ ایک سٹیپ لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر کافی کام کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے, ہماری مزید بھی کوشش ہوگی کہ جو ریلیف پاسبل ہے دیں. ابھی انہوں نے ریلوے کی بات کی, آج ہی ہم نے 30% کرایہ لیس کیا ہے عید کے 3 دنوں میں, تو جو جہاں ہو سکے گا وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے اس پہ ایک چھوٹی سی گزارش یہ بھی ہے, جب ہم نے گورنمنٹ سنبھالی تھی جس کا ذکر خواجہ صاحب نے پہلے بڑی تفصیل سے کر دیا ہے, تو ہمیں پتا تھا, ہم سیاسی کارکن ہیں, کہ ہمارے فیصلے سے جب عوام کی زندگی تنگ ہوگی, اور جو ہوئی ہے عوام کے اوپر ایک مشکل, بہت بڑی مشکل آئی, 100 روپے لیٹر ایوریجلی پیٹرول میں اضافہ ہوا, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اس کے نتیجے میں ہر چیز مہنگی ہو گئی. ہم نے اس کو ایک حد تک کوشش کی ہے. اب اس کے 2 پہلو تھے. ایک یہ تھا کہ ہم پچھلی حکومت پہ ڈال کے پتلی گلی سے نکلتے, الیکشن کراتے, جس کا ذکر خواجہ صاحب نے کر دیا, میں آپ کا دوبارہ وقت نہیں لیتا اس پہ, یا ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جاتے. ہم IMF کو, جو کہ ہماری شرائط نہیں تھی, پہلی حکومت کر کے گئی تھی, ہم ان کو کہتے خدا حافظ, اور اس سے ڈیفالٹ ہو جاتا. تو اگر تو ڈیفالٹ سے پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے, اگر تو روپیہ مستحکم ہو جاتا, ڈالر سستا ہو جاتا, پیٹرول سستا ہو جاتا, مہنگائی کم ہو جاتی, ٹریڈ بڑھ جاتی, تو ہم یقیناً وہ فیصلہ کر لیتے.
لیکن وہ خوفناک قسم کے اثرات آنے کی صورتحال تھی. لہذا یہ جان بوجھ کے سوچ کے فیصلہ کیا ہے. کوئی بندہ, عمران خان نے کیا کیا تھا جب مہنگائی بڑھ رہی تھی, عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں, اس کو پاس آن کرنے کی بجائے جاتے ہوئے ریلیف دے کے, ریلیف کے نام پہ پاکستان کی معیشت کے اندر بم لگا کے چلے گئے, اور اس کے نتیجے میں وہ پھوٹنے تو تھے. ہمیں اس بات کا احساس تھا, فیصلہ ایک تھا, کیا ملک بچانا ہے یا سیاست. ہم نے سیاست سے ملک بچانا ہے, سیاست الگ نہیں ہے ملک کی, سیاست اور ملک ساتھ ساتھ ہے. یہ ملک سیاست سے بنا, سیاست سے بچے گا. ہم نے عین سیاسی فیصلے کیے ہیں. مشکل گھڑی میں مشکل فیصلے کیے جاتے ہیں. اور شاکر صاحب جمع خاطر رکھیے, پاکستان کے عوام ہم سے, آپ سے بہت زیادہ باشعور ہے. وہ جانتے ہیں کہ جو فیصلے ہم نے لیے ہیں وہ مشکل حالات میں ہیں, اور ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے ہیں. این بلاک سبسڈیز نہیں چل سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ 70 سی سی موٹر سائیکل والا مزدور بھی وہی سبسڈی والا تیل لے اور لینڈ کروزر والا سیٹ بھی وہی تیل لے. یہ نہیں ہو سکتا. ایسی سبسڈی نہیں چل سکے گی. آپ اور ٹارگیٹڈ سبسڈی کا انتظام کر رہے ہیں. پہلے آپ ایک تو یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ جو 100 یونٹ بجلی فری کرنے کا ہے کہ وہ بجلی کا بل گورنمنٹ آف پنجاب پے کرے گی, یہ بجٹ ایلوکیشن ہے. اب اگر کسی نے ایک بجٹ کی کتاب ہی نہیں پڑھی تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. بجٹ میں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, یہ رقم وہاں موجود ہے. تو جہاں تک ان ضمنی انتخابات کا تعلق ہے, دیکھیں پاکستان کا جو ووٹر ہے وہ پہلی بار یا دوسری بار ووٹ نہیں دے رہا, انہوں نے بار بار ووٹ دیا ہے. اور ووٹر جو ہے اس کی وزڈم جو ہے اس پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے. ہمیں یقین ہے سب کو کہ لوگوں کو ان حالات کا ادراک اور احساس ہے. لوگ بڑی مشکل میں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بڑی تکلیف میں ہیں, لیکن اس تکلیف کے خاتمے کے لیے بھی ایک روڈ میپ ہے. اور اس تکلیف اور کرب سے نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ نالائقوں اور نااہلوں کو واپس لانے کی بجائے ان لوگوں پر بھروسہ کیا جائے جنہیں جب حکومت ملتی ہے تو کاروبار کا پہیہ چلتا ہے, جو موٹر ویز بناتے ہیں, یونیورسٹیز بناتے ہیں, جو تمام جو سیکٹر ہیں بزنس سیکٹر ان کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ جدید پاکستان کی بنیاد رکھنے والے کون لوگ ہیں. ملک میں جو انفراسٹرکچر بنا ہے جو دنیا بھر سے کمپیٹیبل ہے وہ کس نے بنایا ہے. لوگوں کو کوئی چیز بھولی نہیں ہے, وہ ٹرانسپورٹ سیکٹر ہو یا وہ ہیلتھ سیکٹر ہو. تو ابھی برا اور مشکل وقت ضرور ہے, لیکن اب جیسے ایک خبر آئی ہے کہ عالمی منڈی میں کچھ تیل کی, برینٹ آئل کی قیمت میں کمی آنی شروع ہوئی ہے, تو اگر یہ کنٹینیو کرتا ہے تو یقینی طور پہ اس سے بوجھ ریاست پر بھی کم ہوگا اور پھر عوام پر بھی کم ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان اٹموسٹ کوشش کر رہی ہے کہ فائنینشیل اسسٹنس ملے. ویسے تو یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ ہر اسسٹنس کے چکر میں ہیں, کبھی کہیں کبھی کہیں. ہم تو آپ کو پتہ IMF کو گڈ بائی کر گئے تھے, IMF کو خدا حافظ کر گئے تھے, یہ دوبارہ IMF کو لے آئے. اور جب IMF آتا ہے تو وہ تو پھر اپنی ٹرمز کو ڈکٹیٹ کرتا ہے, اور ان کی ڈکٹیشن انہوں نے لی. ابھی ایک بڑی مشکل گھڑی ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ خیر کرے گا, ہمیں یقین ہے پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچے گا. ہم اسی راستے پہ جا رہے ہیں اور اس کے بعد بہتری کا وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی. جہاں تک تعلق الیکشن کا ہے, ابھی اس ساری مہنگائی کے باوجود لوگوں کے شعور کی علامت یہ ہے کہ سندھ کے اندر لوکل باڈیز الیکشن ہوئے ہیں. ہم اس حکومت کے اتحادی ہیں, ہم اس حکومت کا حصہ ہیں, ان کے فیصلوں میں شامل ہیں. اور وہاں پہ پیپلز پارٹی نے بڑی لینڈ سلائڈ وکٹری لی ہے, باوجود اس کے کہ یہ تنگیاں تلخیاں آلریڈی موجود تھیں. تو لوگوں نے شعور کے تحت فیصلے کیے ہیں. ایک تو یہ بتا دیں کہ جب سے آپ کی حکومت آئی ہے غلط فیصلے بھی ہوئے ہیں. ہوا کے دو ٹھنڈے جھونکے ضرور آئے ہیں, ایک جو آپ نے 2,000 روپیہ دیا ہے اور ایک 100 روپے یونٹ بجلی 100 سے کم. ڈیفینیٹلی ان تمام فیصلوں سے پہلے آپ لوگوں نے کچھ سروے کرایا ہوگا. 10 کروڑ کے اس صوبے کے اندر کتنے وہ لوگ ہوں گے جو 100 یونٹ سے کم استعمال
استعمال کرتے ہیں, آپ کے پاس ہوگی. دوسرا 139 سے 100 پہ اگر پیٹرول آ گیا, آپ لوگوں نے کہا کہ جو عالمی مارکیٹ ہے اس کے ساتھ آپ کریں گے. 39 تو آیا, کیا جو 15 تاریخ آ رہی ہے اس میں کوئی امید ہے ریلیف ملنے کا؟ میں سمپل گزارش کروں گا کہ جو جنرل ڈسکشن اور پالیسی ہے وہ ہمارے علم میں ہوتی ہے. جہاں تک فگرز کی بات ہے, اگر آپ مجھ سے ایویشن کے بارے میں اور ریلوے کے بارے میں پوچھیں گے تو میں فگرز دوں گا آپ کو, لیکن اگر آپ فائنینس کے بارے میں پوچھیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ اس پہ مفتاح صاحب بات کریں. اور اسی طرح اگر پاور سیکٹر میں ہے تو تھوڑی دیر بعد خرم دستگیر صاحب آنے والے ہیں, آپ اسی جگہ پریس کانفرنس کریں گے تو ان سے ریلیٹڈ سوال اگر ان سے کریں گے تو زیادہ پرفیکٹ آپ کو اس کا جواب ملے گا. لیکن ایک بات میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وہ جو سستے پیٹرول کے لیے کارڈ دیے گئے ہیں یا جو 100 یونٹ بجلی فری دینے کا فیصلہ ہے, اس سے لاکھوں گھرانوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور دوسرا, پہلے بھی ہم نے گزارش کی ہے کہ ہمارا فوکس, سبسڈی کا فوکس پورسٹ آف دا پور ہے, اس کے اندر درمیانہ طبقہ یا عمران نہیں فی الوقت. سو جو 100 یونٹ جلانے والے ہیں وہ بہرحال وہی ہیں جو ہمارا فوکس ہے. اس سے اوپر لوگوں میں کیپیسٹی ہے, ہاں ان کے بھی بجٹ تنگ ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں, لیکن فوری طور پہ یہ ریلیف دیا جا سکتا ہے. شیراز نیوز سے سر, پہلے کہتے ہیں اعتماد نہیں کرنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر فوج کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, اداروں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. تو پاکستان کی لیکن ساتھ کی حکومت اپنے دور میں آرمی ایکٹ لانا چاہ رہے تھے کہ جو بھی اداروں کے خلاف بات کرے گا تو ان پر 2 سال اور 5 سال کی جو ہے وہ عمر قید ہوگی. تو کیا آپ کو بھی اپنی حکومت میں اس طرح ایکٹ لے کے آئیں گے, کیونکہ اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تفصیل ہو رہی ہے. دوسرا سوال یہ کہ آپ نے اپنے پریس کانفرنس کے دوران جو پاکستان کے لیے انصاف کے مختلف اراکین ہیں ان کو آپ نے ریبیلین کہا. اگر کل کو آپ کا کوئی ایم این اے ایم ڈی اے منحرف ہوگا تو کیا آپ کو آپ جو ہے ان کو ریبیلین کے ان کو رونا کہیں گے؟ نہیں, 2 باتیں ہیں. اگر کوئی جب آپ کی حکومت چلی جائے اس کے بعد آپ کو چھوڑ کے دوڑے مشکل وقت میں, وہ تو لوٹا ہے. لیکن اگر آپ اقتدار میں ہیں, آپ حکومت میں ہیں اور لوگ اس حکومت سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر کے اپوزیشن میں جائیں تو وہ پھر بغاوت کرتا ہے. آپ نے بھی کہا کہ عمران خان کچھ اور لوگ آئین کو پھاڑ کے پھینکنا چاہتے تھے, کوئی نیا نظام آئین کے خلاف لانا چاہتے تھے. یہ حکومت تو شروع سے یہ بات کر رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ عمران خان کے خلاف یا ان لوگوں کے خلاف جن کا آپ نام نہیں لینا چاہتے یا نہیں لے رہے, کوئی کیس نہیں بن رہا, کوئی کاروائی نہیں ہو رہی؟ اور دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی نے سپورٹ کی ضمنی انتخابات میں, کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے 1-2 نمائندے ہوتے, مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتی, یہ کیوں نہیں ہوا کہ ایک جسٹر اچھا تھا؟ جو اس وقت حالات کے تحت مناسب سمجھا گیا وہی فیصلہ ہوا, اتفاق رائے کا فیصلہ تھا, لہٰذا اس فیصلے کے ہم ساتھ کھڑے ہیں. اگر کوئی اور حالات ہوتے, ان حالات میں یہی مناسب اور بہتر جانا گیا. یہ جو آپ نے مقدمات کی بات کی ہے, بنیادی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کو سیاسی تنازع سیاست کے میدان میں حل کرنے چاہیے. ایک منٹ بھائی. دوسری بات, اکاؤنٹیبلٹی. تو اکاؤنٹیبلٹی کا لفظ بڑا سہانا لگتا ہے, الزام لگانا بھی بہت آسان ہوتا ہے, لیکن جو کام عمران کر گیا ہے کہ ہمیں جیل یاترا بھی کروا دی, ثابت بھی کچھ نہیں ہوا, منہ کالک بھی لگوائی اپنے منہ پہ, ہمیں بھی خجل خراب کیا, ہم ایسا نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اور اگر کسی نے کوئی لوٹ مار کی ہے, خرابی کی ہے, گڑبڑ کی ہے, تو پاکستان میں ایک عدالتی نظام ان پلیس ہے, احتساب بھی, ادارے بھی مختلف شکلوں میں لا آف لینڈ کے تحت موجود ہیں, وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کریں, انہوں نے کسی نے نہیں روکا ہوا. لیکن ہمارا یہ خیال ہے, اور میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, اور قائرہ صاحب اور میرے چونکہ ہم ہمدم درینہ ایک دوسرے کے مزاج سے آشنا ہے بہت, جب ہماری جماعتوں کے تعلقات بہت اچھے نہیں بھی ہوتے تو ہمارے تعلقات پہ اثر نہیں پڑتا, تو ہم ایک دوسرے سے ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ایک دوسرے کو گھسیٹنے کا اور ڈریگ کرنے کا یہ ایک نظریہ ہے سیاستدانوں کے اندر, یہ نظریہ جو ہے یہ پاپولر بھی نہیں ہے اور یہ لمبا بھی نہیں چلتا. عمران خان نے یہ کر کے دیکھا ہے نا, تو اس میں سے اس کو خجل خواری کے سوا کچھ نہیں ملا. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. البتہ جو پچھلی حکومت کی خرابی ہے یا اقربہ پروری ہے یا لوٹ مارا ہے جس کے واقعات اب سامنے آ رہے ہیں,
تو جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں اور جو عدل فراہم کرنے والے ادارے ہیں وہ اس کا نوٹس لیں, وہ ان کا کام ہے, وہ نوٹس لیں گے اور میرٹ پہ فیصلے کریں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نے اریسٹ ہونا ہے تو پہلے وزراء آگے بیٹھیں اور بتائیں فلاں دن میں فلاں آدمی کی باری آ گئی ہے اور باری نیب لے لے آ کے, تو یہ پھر ظلم ہے, یہ جبر ہے, دھونس ہے. تھینک یو.